کہ جس شائع کے ذائقے کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. جناب قاسم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آہدا من العسل. جو مولا حسین نے پوچھا تھا ہے بیٹا بتاؤ کہ موت کو کیسے سمجھتے ہو, تو جناب قاسم نے فرمایا کہ آہدا من العسل. اے چچا جان, میں قاسم کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو موت کے ذائقے کو بتا دیتی ہے. یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر محبت اہل بیت دل میں ہو تو موت ایسے ہے جیسے شہد کی طرح شیرین ہے. یہ تو امتیاز ہے قوم شیعہ کو, اور اس پر ہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر کریں شکر کم ہے. کیوں کہ علی جیسا ایسا علی عطا کیا کہ جس علی کے امام ہونے پر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ میں نے علی کو امام بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. کسی اور قوم کے پاس ایسا امام نہیں جس امام کے متعلق قرآن میں اس کا ذکر آیا ہو. قرآن میں صرف آپ کے اور میرے آقا کا ذکر آیا, ہمارے بابا ائمہ کا ذکر آیا, اسی لیے کہ یہی تو آخر میں اللہ کے سچے امام ہیں. کیونکہ قرآن میں صرف سچوں کا ذکر ہوتا ہے, صدیقین کا ذکر ہوتا ہے. قبلہ قرآن کے مطابق صدیق اور ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق اور ہے. قرآن کے بنائے ہوئے صدیق اور ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہے. تو کل والی قرآن کی آیت کو آپ کے سامنے پھر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. فرمایا کہ میرا حبیب تو پر پریشان نہ ہو, تیری رسالت پر میں وعدہ لا شریک گواہ ہوں اور تیرا بھائی علی اس بات پر گواہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ من عنده علم الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم ہے. آپ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ علمتنی نبیہ, رسول نے میں علی کو الف باب 1000 باب تعلیم فرمایا تھا, اور علی نے اس ہر ایک باب سے 1000 باب کھولے ہیں. اسی لیے تو قرآن نے 4 معیار عزیزان محترم انسان افضل کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ 4 معیار ہیں انسان کے لیے, کہ ان میں سے اگر کوئی ایک معیار رکھتا ہوگا تو وہ افضل ہوگا. پہلا معیار علم کو معیار قرار دیا, دوسرا معیار ایمان, تیسرا معیار تقویٰ, چوتھا معیار جہاد. فرمایا کہ ان 4 معیارات میں سے ایک معیار بھی اگر کسی کے پاس ہوگا تو اللہ کے نزدیک افضل شخص ہے, وہ اللہ کے نزدیک مومن شخص ہے. تو اب یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک معیار اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ افضل بن جاتا ہے. اگر کوئی ان 4 معیارات کا صاحب ہو, اس کے پاس یہ 4 معیار ہوں, پھر اس ذات کی کیا عظمت ہوگی, کیا معیار ہوگا. تو اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. ذرا محترم, جب من عنده علم الکتاب, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان علم جو ہے وہ ایک ایسا معیار ہے کہ جس کے سبب انسان افضل بن جاتا ہے. کیا فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایمان والوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایمان والے اور علم والے اور جہالت رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ ایک پہلا معیار قرآن کا. پہلے قرآن کی آیات سماعت فرمائیں, اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ اس علم سے مراد کون سی شخصیت ہے. کہا کہ بھلا تم یہ بتاؤ کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایمان کا تذکرہ آیا. فرمایا کہ افمن
گئے اس کے لیے کہ جو قائدین جاہدون علی القائدین، فرمایا کہ جو جہاد کرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پر فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا یہ چار معیار پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائے۔ اور ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ معیارات اگر چار میں سے ایک کسی کے پاس ہو تو وہ افضل ہوتا ہے، اگر کسی ایک شخص کی یہ چاروں معیار پائے جائیں تو اس ہستی کا کیا معیار اور کیا مقام ہوگا۔ عزیزان محترم، پہلا جملہ پہلے قرآن کی آیت، فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین، فرمایا کہ کیا علم والا اور جہالت والا ایک ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی علم چاہتا ہے اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر خیرات علم ملے گی۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو ذرا محترم، دروازے سے شریف لوگ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، چھتوں سے پھلان کے یا دیواروں کو پھلان کے آنے والا شریف نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں لیکن علی سے میرا تعلق اچھا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کے سماعتوں کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین سے پوچھا، یا امیر المؤمنین، کیا آپ نے جبریل کو رسول پر نازل ہوتے دیکھا ہے؟ کہ آپ کے پاس بھی جبریل آتے ہیں؟ سنیں کہ جملہ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، سائر سون رسول پر فرشتہ وحی ایک مرتبہ آتا تھا، میں علی کے پاس 2 مرتبہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دروازے سے جب داخل ہوتا ہے تو دروازے سے ہو کر جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو دروازے سے ہو کر نکلتا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس وحی کا فرشتہ بعد میں جاتا تھا، پہلے علی کے پاس آتا تھا، پھر رسول سے ملاقات کے بعد بھی علی کی خدمت میں ہو کر اللہ کا وحی کا فرشتہ بلند ہوتا تھا۔ اگر توجہ فرمانا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ رسول کے پاس فرشتہ وحی آتا تھا، 2 مرتبہ علی ابن ابی طالب کے پاس وہ فرشتہ وحی ہو کر جاتا تھا۔ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب ابو الفضل العباس کی فضیلت کا، ایک جملہ جناب ابو الفضل العباس کی فضیلت کا یہ ہے، پوچھا گیا یا ابو الفضل العباس، آپ کا حسین کے درمیان مقام کیا ہے؟ تو جناب ابو الفضل العباس نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین کے لیے بابا حسین کا نام ابو الفضل العباس نے فرمایا کہ میرے دروازے کا نام حسین ہے، اس دروازے کے نگہبان کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ اب یہاں پر یہ توجہ رکھیں کہ فرشتہ وحی ایک مرتبہ رسول کے پاس آتا تھا، 2 مرتبہ امیر المؤمنین کے پاس سے ہو کر جایا کرتا تھا۔ اب توجہ فرمائیے گا، فرمایا 4000 اللہ کا مقرر فرشتے ہر وقت جناب حسین کی قبر کو طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے تمام نبی اللہ سے اجازت لے کر حسین کی خدمت میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو میری یاد تو بیان ہو چکا کہ اگر کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے، پہلے وہ دروازے پہ آتا ہے، پھر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کا فرشتہ وحی ایک مرتبہ رسول کے پاس آتا تھا، 2 مرتبہ امیر المومنین کے پاس آتا تھا، تو یہ بات ثابت ہو گئی جتنے بھی اللہ کا فرشتے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پہلے ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو الفضل العباس کی خدمت میں آتے ہیں، پھر حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب ابو الفضل العباس کا۔ کیا فرمایا؟ میں علی شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر دوسرا معیار فرمایا کہ تمہارے درمیان ایمان والے اور فاسق لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے رسول اکرم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کہ وہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ تو ایمان کی مجسم تصویر ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی مجسم تصویر
طالب ہے. جب جنگ خندق تھی تو اس وقت پروردگار عالم کے حبیب نے ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ للکفر کلہ، فرمایا کہ آج علی ابن ابی طالب کل ایمان بن کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. علی ابن ابی طالب کی خندق میں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی. اب مجھے یہاں پر جملہ کہنے کی اجازت دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد 5ویں نمبر پہ یا 6 نمبر پہ فروع دین میں سے آتا ہے. فرمایا کہ علی کی 6 نمبر پہ فروع دین میں آنے والی عبادت اتنی افضل ہے کہ اگر وہ ایک ضربت خندق کے مقام پہ مارے تو ثقلین کی عبادتوں سے افضل، بلکہ یوں کہوں کہ ثقلین کے سجدوں سے علی کی ایک تلوار افضل. تو جس علی کی ایک تلوار کا مقابلہ ثقلین کے سجدے نہ کر سکے، وہ کل کا ایمان لانے والا مسلمان کیسے کرے؟ پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں. تو یہ رسول نے تو بتا دیا کہ علی کے مقابلے میں آنے والا کل کفر ہے. آپ کو مقام خندق میں ہو یا کسی جنگ میں آئے یا مدینے میں آئے، وہ کفر ہے. کہا کہ علی کے مقابلے میں آنے والا کیا ہے؟ کفر ہے. پھر اس کے بعد تیسرا معیار جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور خدا کے درمیان جو بہترین فرد بن سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ تقوی والا انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے. وہی پرہیزگاری کیا ہے؟ وہ خدا کے نزدیک اور تمہارے نزدیک ایک معیار افضلیت ہے. آئیے پوچھتے ہیں پیغمبر اسلام سے کہ مولا بتائیے کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول گرامی اسلام نے فرمایا یا علی انت امام المتقین. علی صرف آپ متقی نہیں ہیں، امام المتقین ہیں. تقوی والوں کا امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آج پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں کوئی بھی متقی نہیں ہو سکتا مگر یہ اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہو. اگر محبت علی ابن ابی طالب سے دل خالی ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ متقیوں کے امام کا نام علی ابن ابی طالب. شیعہ بھی متقی ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے وہ جن کا امام متقین کا امام ہے، تو پھر وہی جائے گا جو تقوی والا ہوگا. محترم پرہیزگاری، ولایت علی ابن ابی طالب ہی پرہیزگاری ہے. لیکن صرف ایک انصاف کے ساتھ بات بتائیں، کیا ہماری اور آپ کی ناموں پہ علی ابن ابی طالب کا حق نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بس چھوڑ دیں اس کو، توجہ فرمائیں. امیر المومنین کا ہم کہتے ہیں اولا بالتصرف ہے امیر المومنین کی ذات مقدس. کیوں؟ اگر یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا تو اس عقیدہ ولایت اور محبت علی کا فائدہ نہیں ہے. حضرت محترم، اس عالم میں ہمارے اختیار سے زیادہ اختیار علی کا ہے. آپ کی اور میری زبان پر ہم سے زیادہ اختیار علی کو ہے. آپ کے اور میرے ہاتھوں پہ ہم سے اختیار علی کا اختیار زیادہ ہے. آپ کے اور میرے کانوں پہ ہم سے زیادہ علی ابن ابی طالب کا اختیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس رسول ہیں. فرمایا کہ رسول مومنین جو نفوس پر ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں. تو حضرت محترم، آپ کی اور میری آنکھیں، آپ کے اور میرے کان، آپ کی اور میری زبان، آپ کے اور میرے ہاتھ صرف وہاں پر ہی حرکت میں آئے جہاں پہ علی مولا چاہتے ہیں. یہی تقوی کا معیار ہے، یہی متقی بھی کام ہے، یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے. اس کے بعد چوتھا معیار، آخری معیار کیا فرمایا کہ پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی ہے ان مجاہدین کو کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں وہ بہتر ہیں ان سے جو گھر میں بیٹھے ہیں. تو قبلہ یہ بات تو ثابت ہو گئی نا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بھی اور اللہ کے فرمان کے مطابق
بھاگنے والوں کا کوئی معیار نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ یہاں تک آپ نے بات کو سماعت فرمایا۔ اب رسول اکرم قدر مزاج مقدس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا بتائیں تو صحیح کہ جہاد کرنے والوں میں افضل ترین شخصیت کون سی ہے آپ کی نگاہ میں؟ تو آئیے خیبر کا مقام ہے۔ رسول اکرم یہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ لَرَأَيْتَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو چاہ کر میدان جنگ میں لڑنے والا ہوگا، بھاگنے والے کو علم نہیں دوں گا۔ اور قبلہ یہ تو معیار دے دیا نا کہ پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ لَرَأَيْتَ رَجُلًا، میں ایک مرد کو علم دوں گا۔ اب یہ خیبر کی جنگ کتنے دن رہی؟ 40 دن، 39 دن تک فتح نہیں نصیب ہوئی، 40ویں دن فتح نصیب ہوئی۔ کیوں؟